ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، شیطان کے نزدیک جو اسے سب سے زیادہ اچھا کام لگتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر طلاق ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام کے وقت شیطان ابلیس سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ زمین و آسمان بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو تخت تھا وہ پانی پر تھا، کان عرشہ علی الماء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے میرا عرش پانی پہ تھا، تو گویا وہ پانی پہ تخت لگا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرشتوں سے رپورٹیں لیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو وہ خبیث مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کارندوں سے، چیلے چانٹوں سے ان کی رپورٹ مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس کے نزدیک وہ شیطان معتبر ہوتا ہے اعظمہم فتنہ، جو جتنی بڑی آگ اور فتنہ لگا کے آتا ہے۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے استاد جی میں نے آج ڈکیتی کروا دی، چوری کروا دی، وہ کہتا ہے جا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے کسی کو شراب پلوا دی، بدکاری کروا دی۔ وہ سارے اپنی کارگزاری بتاتے ہیں، دن بھر کا بتاتے ہیں کس لوگوں کو کیا کیا گمراہ کر کے آئے۔ شیطان سب کو کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو معمولی کام ہے۔ تو ایک اس کا چیلا شیطان جن آ کر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین اہلی، کہ جناب ابلیس صاحب میری ذرا کارگزاری سنیے، میں دو میاں بیوی کے درمیان آ گیا، دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا، شیطانی خیالات ڈالتا رہا، میاں کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا رہا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ ما ترکتہ، میں باز نہیں آیا۔ کب میں باز آیا؟ حتی فرقت بینہ و بین اہلی، جب میں نے دیکھا کہ شوہر نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں سائڈ پہ چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں یار غصہ بڑا ایسی میں طلاق دے دیتی، میں نے پتہ ہی نہیں چلیا، بعد چ میرا غصہ ٹھنڈا بھی ہو گیا۔ بھائی وہ غصہ تو شیطان دلاتا ہے نا، وہ تو درمیان سے نکل گیا اپنا کام کر کے۔ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے شیطان اس کو کہتا ہے میرے پاس آؤ، فَيَلْتَزِمُ، اس کو گلے لگا دیتا، کہتا ہے صحیح کام تو کر کے آئے۔ کیوں یہ بہت بڑا فتنہ اس کے نزدیک ہے؟ اس لیے کہ میاں بیوی جب الگ ہوتے ہیں نا، خدا نہ خواستہ طلاق ہوتی ہے، تو صرف میاں بیوی تک یہ بات نہیں رہتی، یہ میاں بیوی تک محدود نہیں ہوتی، دو خاندانوں کے درمیان دراڑیں پڑ جاتی ہیں، دو خاندانوں کے درمیان نفرتوں کی بنیادیں پیدا ہو جاتی ہیں۔
صرف ایک گھر کی بات نہیں ہوتی، یہ 100 خاندان لڑکی کا ہوتا ہے، 100-200 گھر لڑکے والے کا ہوتا ہے، پھر پورے خاندان میں بات پھیل جاتی ہے۔ پھر جو لڑکے والے ہوتے ہیں لڑکی کے پورے خاندان سے نفرت کرتے ہیں، وہ رشتہ نہیں کرتے وہاں پہ۔ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ لڑکے کے خاندان میں رشتہ نہیں کرتے، قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاندان والے الجھ جاتے ہیں، تباہ نہیں ہوتے۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہونے کی وجہ سے بچے بکھر جاتے ہیں۔ شوہر کو اور بیوی مل جائے گی، اور بیوی کو اور خاوند مل جائے گا، لیکن بچوں کو اور کوئی باپ نہیں ملنا۔ بچوں کو اپنی ماں جیسی ماں کوئی نہیں ملنی۔ کس کو ضرورت پڑی ہے کسی غیر کے بچے کو جو ہے وہ باپ جیسا پیار دے، ماں جیسا پیار دے؟ اور ماہرین نفسیات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر ماں باپ جھگڑتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ڈانگ سوٹا چلتا ہے، یا ان کے درمیان طلاقیں ہو جاتی ہیں، وہ بچے ایک نفسیاتی بیماری بائی پولر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور میں 12 سال سے یہی روزانہ کا میرا کام ہے، کیسز روزانہ کی بنیادوں پہ سنتا ہوں۔ یہی زیادہ آتے ہیں، طلاق کے، نکاح کے، خلا کے، وراثت کے۔ یہاں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اگر 100 مسئلے ہیں نا تو 100 میں سے 85% لوگ طلاق اور خلا کا مسئلہ پوچھتے ہیں، 10% لوگ وراثت کے مسائل پوچھتے ہیں، 5% معمول کے مسائل، وہاں عام طور پر لوگ فون پہ ہی حل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو پنچایتیں لگتی ہیں، فیملیاں آتی ہیں، خاندان آتے ہیں، 15-15 20-20 فرد آتے ہیں، وہ طلاق کے مسئلے میں آتے ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں۔ اور میں نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ واقعتاً وہ بچے، ان کی زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ جس طرح انہوں نے اپنے ماں باپ کو ساری زندگی گالی گلوچ کرتے، لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے، وہ لڑکی بھی اگلے گھر کے اندر جا کر یہی کرتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور لڑکے نے جس طرح اپنے باپ کو اپنی ماں پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے گالیاں دیتے دیکھا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ غیر ارادی ہوتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اس کی مینٹلی گروتھ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، وہ سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کہتے تنگ آمد بجنگ آمد۔ یہ بائی پولر کا جو مریض ہوتا ہے اسے سوئنگنگ بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ماہرین نفسیات وہ بال کی مثال دیتے ہیں، کہتے جیسے ایک سپنر ہوتا ہے نا، آف سپنر ہو یا لیگ سپنر ہو، وہ ٹھپا گیند لگتی ہے ایک جگہ پہ، وہ کتنی زیادہ بریک ہو جاتی ہے، کتنی زیادہ گھوم جاتی ہے، اور بیٹسمین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اپنی کلی بعد میں دیکھتا ہے، ڈنڈا بعد میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح یہ بچہ ہوتا ہے، اس کو سوئنگنگ کی، بائی پولر کی بیماری ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے طیش آیا کیوں اور کس لیے آیا۔ اور عجیب بات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جتنی تیزی سے اسے غصہ آتا ہے اتنی تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو غصے کا درمیانی وقفہ ہوتا ہے اس کے دوران جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا ازالہ ہے، اس کا ازالہ بالکل ہے۔ اس کا ازالہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ بھائیو جو ہو چکا وہ تو بہت ہو چکا، آگے سے بات آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار ہنتے تیرے بچے ہو گئے، ہنتے بعد آ جا، وہ تو کڑیاں نہیں ویاڑیاں، تو منڈے نہیں ویاڑے اپنے، وہ تو ایہو جے کرتوتا کردا، تیری کڑی نو کون رشتہ دے گا، منڈے نو رشتہ کون دے گا؟ تو ایسے بندے کو چاہیے کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، اپنا نفسیاتی علاج کروائے، سائیکیاٹرسٹ کے پاس جائے، اس سے دل کھول کے اپنی بات کرے کہ بھئی میرے اندر یہ مسئلہ ہے، مجھے دور کرنے کے لیے دوائیاں دو۔ وہ ادویات بھی ہوتی ہیں جنہیں موڈ سٹیبل میڈیسن کہا جاتا ہے، کہ جو انسان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں، نارمل رکھتی ہیں۔ یہاں وہ ماہر نفسیات اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کو سیشن دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پیسے لیتے ہوں گے، ظاہری بات ہے فیس تو لیں گے وہ اس کو وہاں پر بلا کر اس کو اسی جگہ سے صحیح نہیں کرتے، وہ اس کی برتھ سے لیتے ہیں، اس کے ماں باپ سے لیتے ہیں،
اور اس کے دل کے اندر جو خیالات چھپے ہوتے ہیں بچپن سے سارے اس کے اندر سے نکالتے ہیں، اور اس کی غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ دور کرتے ہیں۔ تو بھائیو، رشتے بچانے ہیں نا تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ہم نے پچھلا جمعہ ایک لیا تھا، میاں بیوی کا مشترکہ حقوق پورا نہ ہو سکا، اگلا ہمارا آج کا جمعہ بھی یہی ہے کہ کچھ اور حقوق ہیں جو ہم نے میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں۔ 3 تو پہلے ہو گئے، 3 کوشش کریں گے آج ہو جائیں۔ تو آج کا جو پہلا حق ہے، شوہر اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر، دونوں نے ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنی ہے، خوش لباسی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم شادی بیاہ پہ جاتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، کتنا وہ ماشاءاللہ ڈریسنگ کرتے ہیں، روزانہ دیکھے لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا جا رہا ہے، اور گھر میں آئے تو بیوی ایسی لگتی جیسے کہ ماسی ہے، کام والی آنٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن جناب والا، جب شادی پہ جانا ہوتا ہے، یہی دونوں میاں بیوی جو گھر میں بوڑھے لگتے ہیں، بدبوئیں آتی ہیں، کراہت محسوس ہوتی ہے دیکھ کر، ماشاءاللہ سینٹ بھی لگایا جا رہا ہے، عطر بھی لگایا جا رہا ہے، سوٹ کو بھی اچھے طریقے سے استری کی گئی ہے، بوٹ بھی پالش کیے گئے ہیں، میچنگ اچھی کی گئی ہے، کنٹراسٹ کیا گیا ہے، دونوں ماشاءاللہ بن سور کے جا رہے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، کس کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ مرد بے رارو ہو گئے، بھائی وہ سارے دن کا تھکا ہوا آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں فریش ہو جاؤں، گھر میں جاتا ہے تو ڈانگ سوٹا چلا ہوتا ہے، اتنی لمبی شکایتوں کی فہرست ہوتی ہے، اور گندی مندی سی بیوی اس کے سامنے نہ بال صحیح بنائے، نہ کپڑے درست پہنے، نہ میک اپ کیا ہوا، نہ اپنے آپ کو تیار کیا ہوا، تو پھر بھائی وہ جو باہر کی عورتیں دیکھتا اس کو وہی یاد آنی ہے۔ بیوی کا فرض بنتا ہے اس کو شوہر کی آمد و رفت کا پتہ ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر سے آتے تھے نا مدینہ، سیدہ عائشہ فرماتی آپ ڈائریکٹ گھر میں نہیں آتے تھے، پہلے ایک بندے کو پیغام بھیجتے تھے کہ بھائی میری بیگمات کو جا کے بتاؤ میں گھر آنے لگا ہوں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ اسلام کے لیے بن سور کے تیار ہو جائیں۔ اور آپ نے سامنے سرپرائز دینے سے منع فرمایا، میں خبردار کوئی بندہ اچانک اپنے گھر میں نہ آئے، رات کو نہ آئے، آنے سے پہلے گھر میں اطلاع کرے تاکہ بیوی اپنے آپ کو میک اپ شیک کر کے اس کے لیے تیار کر لے۔ اسلام کے اندر پہلا خلا کس لیے ہوا؟ یہ صرف عورتوں کا فرض نہیں ہے، مردوں کا بھی فرض بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عورتیں ہی اپنے آپ کو تیار کریں گے اور مرد جو ہے وہ جانگلی جانگر کا آ جائیں گے، یا گھر میں آئیں گے تو ویسے ہی اپنے کپڑے بھی نہیں اتاریں گے، کام والے برش بھی نہیں کریں گے، صفائی بھی نہیں کریں گے۔ مردوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ویل سیٹ رکھیں، ویل ڈریسنگ اچھی کریں، اپنے چہرے کو اچھا بنائیں، اپنی منہ کی بدبو کو صاف کریں۔ آپ کے سامنے جب گھر میں آتے سیدہ عائشہ نے پوچھا کان یبدو بالسواک، کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اسلام گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے سب مسواک کیا کرتے تھے کہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ کہتے بوڑھی ساڑھے کول نہیں بہتی، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے۔ اللہ کے بندو، اسلام کے اندر پہلا خلا کس لیے ہوا تھا؟ جمیلہ بنت ابی بن سلول رضی اللہ عنہ، انہوں نے خلا کس لیے لیا اپنے شوہر سے؟ پہلا خلا اسلام کے اندر کیوں ہوا؟ یہ ہوا کیا، یہ خواتین کے ساتھ کہیں کھڑی تھیں تو ان کے شوہر خوبصورت نہیں تھے، یہ بہت خوبصورت تھی۔ اسلام نے کیوں برابری کا کہا ہے کہ اگر مرد کو کہا ہے نا کہ بیوی خوبصورت ہو تو بیوی کے لیے بھی اس کا شوہر خوبصورت ہو، اس جیسا خوبصورت ہو، اس کے پلے کا ہو۔ حسن و جمال میں، مال و دولت میں، حسب و نسب میں، خاندان میں، دینداری میں میاں بیوی کو ہم پلہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی وزن میں کمی آ گئی کام خراب ہو جانا۔ تو پہلے ہوگا لوگ گزارے کر لیتے ہوں گے، آج کل تو بھائی جو میڈیا کا دور چل رہا ہے نا، لڑکوں کو جو ہے وہ ہائی فائی قسم کی چاہیے، لڑکیوں کو جو ہے وہ ہائی فائی قسم کا بندہ چاہیے، ویل سیٹل چاہیے، ویل ایجوکیٹڈ چاہیے، خوبصورت چاہیے، ہینڈسم چاہیے۔ لڑکوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، لڑکیوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ اپنی بوتھی کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے سکھیوں اور سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی تو ان کا شوہر بھی لوگوں کے ساتھ آ رہا تھا، اس کے چہرے پہ چیچک کے داغ تھے، وہ شکلوں کے تو خوبصورت نہیں تھے،
تو تمام خواتین نے بتایا وہ میرا شوہر ہے، وہ میرا شوہر ہے، وہ میرا شوہر ہے. یہ شرم کے مارے بتا ہی نہیں سکی کہ وہ میرا شوہر ہے. دیکھیں نا، اب خاتون کا بھی دل کرتا ہے نا، وہ فخر محسوس کرتی ہوگی، یقینی بات ہے. بیوی کبھی منہ پہ تعریف کوئی نہیں کرتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں. وہ کبھی منہ پہ تعریف نہیں کرے گی، لیکن آپ کے پیچھے اگر آپ اچھے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے جب ڈنکے بجیں گے نام کے. آپ سسرال جائیں، آپ کی عزت ہو، آپ کا مقام و مرتبہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ او بھائی بیوی آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، آپ نے ان کی بہن کو سکھی رکھا ہے تو وہ آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں، آپ کے آنے پہ پلکے بچھاتے ہیں. وہ جا کے گھر میں بتاتی ہوگی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے. اچھی ڈریسنگ ہوگی تو خواتین کو بتاتی کہ وہ دیکھو میرے شوہر نے کتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے. کیا پتا کنکھیوں سے آپ کو پروگراموں میں دیکھتی ہوئی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، اللہ نے حسن و جمال دیا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرا شوہر ہے، میں اس کا تعارف نہیں کروا سکتی کہ وہ میرا شوہر ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلی گئی. ثابت بن قیس لا اعیب علیہ فی دینہ وخلقہ ولکن اکرہ الکفر بالاسلام. اللہ کے حبیب علیہ السلام ثابت بن قیس بہت اچھے ہیں، دیندار ہیں، صحابی رسول ہیں، کردار بہت اچھا ہے، مزاج بہت اچھا ہے، لیکن میں کفر نہیں کرنا چاہتی اسلام کے اندر. میں زنا نہیں کر سکتی، میں برائی نہیں کر سکتی، میری اس سے جان چھڑوا دیں. کیوں، کیا ہوا بی بی؟ کہا جی یہ ماجرا ہوا تھا. تمام خواتین نے اپنے اپنے خاوندوں کا اکرام کیا، بتایا. میں شرم کے مارے بتا ہی نہیں سکی میرا شوہر ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، مرد اور عورت پتہ کب بہکتے ہیں؟ بہکنے کی عمر پتہ کیا ہے؟ 15-16 سال نہیں، یہ شادی کے بعد. جو 33 سال سے لے کے 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے نا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. اس میں میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، گفتگو، بات چیت، لباس، چال ڈال یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ پیک کا دور ہوتا ہے. مرد کی کمائی کا بہترین دور یہی ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ مجھ سے بڑے ہیں، آپ جانتے ہیں توانائیاں ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، شفٹیں لگتی ہیں. 33 سال سے لے کے 40 سال تک اگر مرد اپنی بیوی کو توجہ نہ دے، اس کے لیے بند سورے نہ، وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے. اور اگر اسی دورانیے میں جب یہ عورت کا معاملہ ہے، مرد کا معاملہ ہے، وہ توجہ نہ دے، کام خراب ہوتا ہے. اسی معاملے میں مرد بھی غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ 3-4 بچے ہو جاتے ہیں. عورت بیچاری جو ہے ان بچوں کے اندر ایسی لگتی ہے وہ شوہر کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتی. دیکھنا 3-4 بچے ہو گئے، ان کی کفالت، ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ. تو اس عمر کے اندر جہاں 33-34 سال کی عمر ہوتی ہے نا، عورت کا جسم بھی 3-4 بچوں کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے جیسی وہ کشش نہیں رہتی. اس کشش کو دور کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ خاتون نے اپنے آپ کو ویل سیٹل رکھنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، اپنے آپ کو میک اپ کرنا ہے تاکہ خاوند اس کی طرف متوجہ ہو. اور اسی طرح مرد اس عمر کے اندر آ کر بالوں میں سفیدی بھی آ جاتی ہے. یا کتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ہے، اور یار کیوں نہیں رنگتے آپ لوگ؟ کیا بات ہے آپ کو؟ کیا اچھا لگ رہا ہے؟ یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا مجھے. یہ تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم تھا نا، سفید بال آ گئے آپ کے، لیکن خدا کے بندو انہیں رنگو. یہ عمر آ گئی ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ کالا رنگ نہ کریں، باقی سارے رنگ کریں. مرد اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ خود کو سمجھتا ہے میں بیمار ہوں. دونوں کا ہی یہی معاملہ ہے. تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ دونوں یہ کام کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ خیال کیا اگر گھر کے اندر جائیں تو کبھی منہ سے بدبو نہ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ویسے ہی پاکیزہ تھا، خوشبودار تھا. خوشبوؤں سے اعلیٰ خوشبو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات تھی، نئی نئی مدینے تھی، تربیت ابھی ہو رہی تھی. تو سب کا دل یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے پاس زیادہ ہیں. رات تو خیر متعین تھی نا کہ آج رات اس کے پاس ٹھہرنا ہے، دن میں کوئی قید نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر چاش کے بعد بھی ازواج مطہرات کے پاس باری باری جا کر گفتگو فرماتے، گھر کے کام کاج کرتے. عصر سے لے کے مغرب تک آپ کسی سے نہیں ملتے تھے، اپنی بیگمات کے پاس باری باری جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بڑا پسند تھا. اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس شہد وہ پتہ کیا کرتی، پہلے باتیں کرتی رہتی، چاہتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس بیٹھے. جب جانے کا ٹائم ہوتا کہ تھوڑا تھوڑا شہد کھا لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بڑا ہی پسند تھا، آپ کھاتے. اب دیگر امہات المومنین نے یہ سوچا کہ ہمیں ٹائم کم مل رہا ہے، آپس میں نا تھوڑی سی وہ سازش نہیں کہہ سکتے، خواتین ہو جاتی ہے. کہا بھی اللہ کے نبی جب تمہارے پاس ہیں تم نے کہنا اکلت المغافیر، آپ وہ شہد کھا کر ہیں جس میں بدبو آتی ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، اچھا مجھے منہ سے بدبو آتی ہے، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا آج کے بعد شہد مجھے اوپر حرام ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساری صورتحال بتائی کہ معاملہ شہد کا نہیں ہے، معاملہ وقت کا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال کتنا ہے کہ میری بیگمات کہتی ہیں مجھ سے بدبو آتی ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کھانے کو اپنے اوپر وقتی طور پر حرام قرار دے دیا۔ یہ پہلا کام کریں اللہ کے بندو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، باوقار رکھیں، بازینت رکھیں، لباس صاف ستھرا کریں، سارا کچھ صاف ستھرا کریں۔ دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کا یہ حق ادا کریں۔ اور اگلا مسئلہ ہے ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں میرے سمیت جنہوں نے کبھی اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے؟ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں جمعہ پڑھا دیا کہ میاں بیوی سیر کرنے کے لیے چلے جائیں، پوری فیملی جمعہ پڑھنا چھوڑ کے مولوی صاحب گلیں بڑیاں پٹھیاں کر دے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اور لڑکے نے کہا جی آپ نے کہا کہ میاں بیوی کو سیر کرنے کے لیے باہر جانا چاہیے، میں بیوی کو لے کے جانے لگا، ابے نے کہا کی گل ہے تینوں؟ میں کہا ابو جی قاری صاحب نے کہا تھی سیر کرن جانا چاہیے، پردے چ رہ گئے۔ کہتا چلو تور مولویاں دی کاری گل ہے، خبردار جو جمعہ پڑھن گیا اس کے بعد وہ 4-5 بندے جمعہ نہیں پڑھنے ہیں۔ کیوں کدے ساڈے گھر نہیں انج ہوندا؟ ہاں تہاڈے گھر ڈانگ سوٹے چلدا، تانوں پھر وہی چاہیے، کت کتئی چاہیے، پھر کٹ کھانا ہی چاہیے نا۔ پھر یعنی کہ اصلاح کرو اپنی، کہ یہاں کوئی بیوی شوہر کو کہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے، بندے کا ویسے دل خوش ہو جاتا ہے، کہ باہر والا کہتے ہیں آپ قاری صاحب مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اپنوں کے ساتھ بھی اظہار محبت کرنا چاہیے اللہ کے بندو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریعام اس بات کو کہا۔ آج نا میاں بیوی آپس میں کہہ دے بھئی مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، یا بیوی کہہ دے کہ آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، آپ کے بغیر میرا رہن سہن نہیں چلتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب میں ملتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہتے مجھے مسکرا کے ملتے، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ سننا بھی چاہا، تو میں نے جا کر کہا ای الناس احب الیک، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ قال عائشہ، میں سب سے زیادہ مجھے دنیا میں اپنی بیوی عائشہ سے پیار ہے۔ لو یہ تو چھوڑیں، میاں بیوی ڈر کے مارے اکٹھے کھانا نہیں کھاتے کہ لوگ یہ کہ رن مرید ہو گیا، شوہر جا رہا ہے 2 قدم آگے بیوی 4 قدم پیچھے، کسی کو یہ نہ پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ جا رہا ہے۔ خدا کے بندو، ہم یہ نہیں کہتے کہ محبتوں میں ساری حدود توڑ دیں، لیکن جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہ محبت تو کر لیں۔ امہات المومنین نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا بی بی جی بات آپ سے ہو سکتی ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتی، جی بتائیے جی کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ بھی پورا دیتے ہیں، دین بھی مکمل صحیح دیتے ہیں، ہر چیز پوری کرتے ہیں، لیکن محبت سیدہ عائشہ سے کرتے ہیں۔ اپنے ابو کو جا کر کہیں کہ یہ کام نہ کرے، ہمیں عائشہ جتنی محبت چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں گئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سیدہ عائشہ کے ساتھ ان کی چادر میں لیٹے ہوئے تشریف فرما تھے، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، کہا بیٹی خیر سے آئی ہو؟ کہا جی خود سے نہیں، آپ کی بیگمات نے بھیجا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہر کام میں آپ اعتدال کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، محبت میں آپ کا انصاف ہمیں نظر نہیں آتا، تو کیا چاہتی ہیں؟ کہا میں یہ چاہتی، ہم یہ چاہتے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں محبت اتنی چاہیے جتنی آپ سیدہ عائشہ سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ای بنیہ الست تحبینی ما احب، میری بیٹی کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ اپنی بیٹی کے سامنے اظہار کر دیا کہ مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے۔ اور یہاں ہم نے پیار پتہ کہاں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس کا اظہار کرتے ہیں دکھ اور غم کے موقع پر۔ ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا، ہمارے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہمیں اظہار محبت سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، شاید اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم اظہار محبت کے بعد کے تقاضے نہ نبھا سکیں۔ تقاضے کوئی پیسوں سے نبھائے جاتے ہیں اللہ کے بندو، یہ تو غلط بات ہے۔ تقاضے کوئی ایسے نبھائے جاتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے لیں، تحادو تحابو، کیسے محبت بڑھے گی؟ آپ اسلام فرماتے تحفے لیا دیا کرو، تمہارے اندر آپس میں پیار پیدا ہو جائے گا۔ جب بیگانوں کو تحفے لینے دینے سے پیار ہو سکتا ہے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو تحفے تو پیار نہ ہو جائے گا؟ لیکن میں نے وہی کہا نا، ہم وہ لوگ ہیں
جو ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں، اور ہم نے اپنی محبت اور پیار سنبھال کے رکھا ہوا ہے مرگ کے موقع پہ. جب کوئی مر جاتا ہے نا پھر اس سے اظہار محبت کرتے ہیں. پھر جب کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے پھر بابا ہر رے کے پاس کہتا ہے یار میری بڈھی بڑی چنگی سی. پھر ہمارے پاس آ کہتے ہیں قاری صاحب انہیں میری بڑی خدمت کی تھی، وہاں سے دلوں دماغ کرے آج. پھر جب بابا مر جاتا ہے پھر مائی آہے بربر کہتی ہے تہاڈا پیو بڑا ہی چنگا سی، انہیں تو مینوں پیار ہی بہت کیتا. تو پہلے یہ بات کہتے ہوئے موت پڑتی تھی. وہ لطیفہ کسی نے ایسے نہیں بنا دیا ہمارے حالات پر. کہتے کہ حاجی صاحب تھے نا، وہ کہیں یورپ میں گئے، دوست نے کہا آؤ میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں. وہ گھر لے کر گیا تو بیوی آگے آ کے ملی اور اس کے سامنے اس کے شوہر کو گلے لگایا، ماتھا چوما. اس نے اپنی بیوی کو گلے لگا کے ماتھا چوما. تو حاجی صاحب بڑے متاثر ہوئے، کہتے یار اچھا میں بھی اپنے گھر میں جا کے ایسا ہی کروں گا. اب وہ حضرت صاحب اپنے گھر گئے ہیں، پاکستان واپس آئے ہیں تو بیوی کو گھر میں ملے ہیں، گلے لگایا ہے. اب پتہ نہ چلے آگے کرنا کیا. اب ہکا بکا اس کو گلے لگایا ہوا ہے. وہ 2-4 منٹ گزرے بیوی اونچی اونچی رونا شروع ہو گئی. کہتی حاجی صاحب تانوں پتا میں دل دی مریض ہاں، چھیتی دسو کون مر گیا. حاجی صاحب چھیتی دسو کون مر گیا ہے. سوچو یہی ہے نا غموں پہ رکھا ہوئے محبت کو. بچوں کے ساتھ بھی اظہار محبت کریں جب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جب اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، جب اس کو چوٹ لگ گئی ہے. بھائی کے ساتھ بھی تب اظہار محبت کرنا جب وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے. پہلے کہتے ہوئے موت آتی ہے. ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے گھر میں سکون بھی نہیں آ رہا. آپ گھر میں جائیں تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں لے کے جانی پڑتی. ایک ٹافی، ایک چاکلیٹ، ایک چھوٹی سی چیز، اللہ کی قسم ہے وہ چیزیں جو آپ روٹین ورک میں دیتے ہیں، عیدیاں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، وہ بیٹے کی پیدائش پہ، بیٹی کی پیدائش پہ سونے دیتے ہیں، ان سے اتنی محبت نہیں پیدا ہوگی جتنی اگر آپ اپنے گھر میں ایک چاکلیٹ لے کے جائیں گے اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. پہلے تو بڑی یقین نہیں ہویا کی ہے، اس کو پہلے تو یقین ہی نہیں آنا کہ یہ وہی بندہ ہے جو گالیاں دے کے دروازہ کھلواتا تھا، آتے ہی ٹھا 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 شروع کرتا تھا. وہ پہلے تو کئی دن تک نا پریشان ہو گیا، پتہ نہیں یقین ہی نہیں آنا. اللہ کے بندو اپنی زندگی گزار لی، بچوں نے بھی یہ گزارنی ہے. اپنے بچوں کی نہ کیریئر کاؤنسلنگ کر سکے، نہ مینٹلی اپروچ بڑھا سکے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے شادی کے بعد کرنا کیا. یا اظہار محبت تو دور کی بات ہے نا. یہاں کسی کو بھی لے کے بیٹھ جائے نا، بیوی کو پوچھے شوہر کے بارے میں، شوہر کو پوچھے بیوی کے بارے میں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف FIR درج کروائیں گے. غلطیاں نکالنے کو بڑے تیز ہیں. اس میں یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، ایسے بھی کیا، ویسے بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، دونوں شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یفرق مومن مومنۃ. میں خبردار کوئی شوہر اپنی بیوی سے نفرت کا اظہار نہ کرے، محبت کا اظہار کرے. اور فرمایا نہ ہی بیوی اپنی شوہر کے بارے میں نفرتوں کا اظہار کرے. ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر. میں کوئی بات نہیں، ایک چیز اگر بندے سے غلط ہو دوسری صحیح بھی ہو جاتی ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء میں بھی یہی کہا ہے. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو خاتون میں برا سمجھو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں اور بھی خیر عطا فرما دے. دونوں اللہ کے بندوں یہ اس چیز کو اپنے گھروں کے اندر اجاگر کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں. یہ نہ سمجھائیں بچے کی شادی ہو انہوں اتھے نہیں جان دینا، انہوں ادھر نہیں جان دینا، ذرا تونے کے رکھیں، ذرا نپ کے رکھیں. یہ کام نہ کریں خدا کے لیے. ان کو یہ سمجھائیں کہ ماں باپ کے حقوق ہیں یہ ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، تم نے دونوں میں توازن اعتدال کے ساتھ آگے چلنا ہے. اور تیسری بات اس کو ہم 2-3 منٹ میں مکمل کرتے ہیں. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا رازدان ہونا چاہیے. وہاں سے بات باہر نہیں لیک ہونی چاہیے. یہ جو دراڑ پیدا کرتی ہے نا رشتے میں، بعض معاملات ہوتے ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں افشا کی جاتی، ہر بات نہیں بتائی جاتی. صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس بیڑا غرق ہو جائے موبائل کا، اس نے بڑی طلاقیں کروائی شیطان نے. اس کی وجہ سے بڑے لوگوں کے اللہ معاف فرمائے گھر اجڑے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ادھر فون کھڑکا دیا، ادھر فون کھڑکا دیا. اب اللہ کے بندو اتنا بڑا رشتہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے تم ان کا لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے. کیا بات ہوئی؟ شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس. کبھی سوچا ہے کیا لباس عیوب دکھاتا ہے کہ خوبصورتی ظاہر کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ لباس پہن کر انسان پیارا لگتا ہے کہ بدصورت لگتا ہے؟
پیارا لگتا ہے کہ جس طرح لباس تمہارے جسم کے عیوب کو چھپا رہا ہے، کہاں تمہارے کٹ لگا ہے، کہاں تمہارے زخم لگا ہے، کہاں تمہارے خراب ہے جسم کا حصہ، وہ نہیں بتا رہا، اور تم نے بھی نہیں بتانا اللہ کے بندو، ایک دوسرے نے لباس بنو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرو۔ دو طرح کے راز ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ایک ہوتا ہے جسمانی راز۔ اب لوگ کتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے ہیں، شادی ہو رہی ہے جناب، وہ اپنی ویڈنگ نائٹ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، مہندیوں کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ بنا رہے ہیں، یوٹیوب پہ چل رہی ہیں، فیس بک پہ لائیو دے رہے ہیں، یا ہم لڑکی والوں کے گھر چلے گئے ہیں، ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں، اب ہم سونے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جسمانی راز جب میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ان کی نوعیت بالکل بتانا حرام ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا یہاں فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، میں اللہ کے ہاں سب سے جو گندا بندہ ہے نا قیامت کے دن، جو اللہ کے ہاں سب سے گندا بندہ ہوگا، الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، کہ میاں بیوی آپس میں شرعی ملاقات کرنے کے بعد لوگوں کو وہ ساری باتیں باہر جا کے بتاتے ہیں۔ لڑکے کو دوست گھیر لیتے ہیں، ہاں بھی کیا ہوا تھا، لڑکی کو سہیلیاں گھیر لیتی ہیں، کیا ہوا تھا۔ یہ رازدان ایک بھائیوں جسمانی معاملات کی اور مالی معاملات کی، گھریلو معاملات کی، شاون کے پاس کتنا پیسہ ہے، خاون کے پاس کیا آ رہا ہے، گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بیوی کو چاہیے کبھی باہر نہ بتائے۔ ایک زندگی کا تجربہ آپ کو بتا دوں، آپ کا پیسہ صرف وہی ہے جس کا آپ کو پتا ہے۔ جس پیسے کا آپ کے سوا کسی کو پتا چل گیا، وہ لوگوں نے اگلے دن ہی ادھار مانگ کے لے جانا ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، پھر کریں۔ میاں بیوی کے اندر مالی معاملے میں بھی رازداری ہو، جسمانی ہو، جتنے گھریلو معاملات ہیں ٹھیک ہے، بس اوقات بات سر سے گزر جاتی ہے، پانی اوپر ہو جاتا ہے، لیکن انسان نے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ بھی تو کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔